اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون۔ یہ سورہ شعراء کی 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں، 214، 215 اور 216، اور ترجمہ ان تینوں آیتوں کا یہ ہے: اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور جو مومنین آپ کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بری ہوں۔ ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے اس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ اور یہ بات صرف نبی تک نہیں ہے بلکہ نبی کے جو ماننے والے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں اور ان کی دعوت و تبلیغ کے پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، تو ہر وہ داعی اور ہر وہ ناصح اور مخلص شخص جو دین اسلام کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے، اس کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ تم دعوت کیسے دو گے۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کا، اپنے گھر والوں کا، رشتہ داروں کا مخلص ہو جائے۔ دیکھیے، جو بھی داعی ہوگا وہ پہلے اپنے دل اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے آپ کے اوپر پہلے فکر کرتے ہیں، کس طرح کڑتے ہیں، گھلتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ کیا آپ ان کے پیچھے، یہ جو آپ کی باتیں نہیں مان رہے ہیں، کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے۔ تو دیکھیے، ایک داعی سب سے پہلے کیا بات ہے، اس کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت کی طلب نہ ہو، نام و نمود کی تمنا نہ ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اچھی طریقے سے دین اسلام کو ہم دوسروں تک پہنچا دیں۔ یہ جو جہنم کی وادی میں گر رہے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی والے عمل کر رہے ہیں، یہ ان کاموں کو چھوڑ دے اور دین اسلام پر آ جائیں، جنت والے راستے پر آ جائیں، اور اللہ رب العزت اس کا ہم کو بدلہ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تو آپ نے کہا کہ سنو، اگر ایک شخص بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت پا جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا، یہ تمہارے لیے بہتر، ایک آدمی بھی۔ تو سب سے پہلے جو بنیاد ہے کہ جو داعی ہو وہ مخلص ہو، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ آپ جس میدان میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، دعوت کے میدان میں، دوسروں کو دین اسلام کی طرف بلانے کے لیے جس میدان میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، یہ راستہ نبیوں کا راستہ ہے، انبیاء کرام کا راستہ ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، نبیوں کے طریقے کو جاننا ہوگا، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے، دعوت میں ان کا کیا انداز رہا ہے، وہ آپ کو جاننا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت باتیں کرنے والے ہوتے، سخت لہجہ آپ کا ہوتا تو لوگ آپ سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ آپ تو نرم دل ہیں، ایک بات، نرم لہجہ، نرم عمدہ لہجہ جو دلوں پر اثر کرنے والا ہو، اور دوسری بات اس سے بھی بڑھ کر بات کیا کہ یہ سارے کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اس کے پیچھے یہ نہ ہو کہ ہم تقریر کریں تو لوگ ہماری واہ واہ کریں۔ آج کل تو لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ تقریر کرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا بات ہے، کوئی نعرے لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ نعرے لگاؤ بھائی، نعرے لگاؤ۔ تو یہ جو حال ہو گیا ہے، یہ حال ایک داعی کے لائق نہیں ہے، ایک نبی نہیں۔ نبی تو سامنے والے کو اس طرح سے پیار سے دعوت دیتے ہیں کہ ان کو اس بات کی فکر لگی ہے کہ یہ جہنم کے راستے پر کیوں جا رہا ہے، کڑھن ہے ان کے اندر، تڑپ ہے۔ اور شروعات کہاں سے کریں؟ تو ہم نے تو پہلے بتایا کہ اپنے آپ سے آدمی شروعات کرے گا، اپنے آپ کو نیک بنائے گا، اچھا بنائے گا، مخلص اور ایماندار بنائے گا، ایک مخلص داعی بنائے گا، اور اس کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو تم ڈراؤ۔ قریبی رشتہ دار جو تمہارے ہیں، قریبی رشتہ دار میں کون کون؟ سب سے پہلے شروعات گھر سے ہوتی۔ آدمی کے اپنی بیوی ہے، بچے ہیں،
ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، پھر اور جو دائرہ دھیرے 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 رشتہ داروں کا بڑھتا جاتا ہے، تو ان کی فکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو زیادہ جانتے ہیں، وہ آپ سے واقف ہیں، اور آپ کا پہلا فریضہ بھی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے فکر کریں. تو یہاں پر یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں. حدیث میں اس سلسلے میں اور بھی باتیں بیان کی گئی. ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ آدمی اگر صدقہ نکالنا چاہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہوگا، دوہرا اجر ملے گا اگر وہ اپنے رشتہ دار میں وہ خرچہ کرے گا. آدمی کا دل کر رہا ہے مثال کے طور پر کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچہ کریں، یا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، لازم ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، صدقہ یا خیرات ہو یا زکوٰۃ ہو، یا ایسے ہی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ چیزیں نکالنی ہوں اللہ کی راہ میں، تو آدمی سب سے پہلے کس کو دے گا؟ ترجیح کس کو دے گا؟ ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دے. اس میں دوہرا اجر ہے، ایک اجر قرابت داری کا، رشتہ داری کا، اور دوسرا آپ کے یہ صدقہ نکالنے کا. تو اللہ نے اس بات کی بڑی فکر کی ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے لیے ہمدرد بنے، مخلص بنے، اچھا بنے، ان کے کام آنے والا بنے، ان کی مصیبت پر کھڑا ہونے والا بنے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا بنے، اور اسی طرح سے پھر شرک اور کفر کی وادیوں سے ان کو نکالنے والا بنے. غلط راستے پر وہ جا رہے ہیں، غلط عقائد پر وہ جا رہے ہیں، جاہلی رسم و رواج پر وہ جا رہے ہیں، تو ان کو نکالے اور ان کو بہت پیار سے، محبت سے، عمدہ طریقے سے دین اسلام کی طرف لے کر آئے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان کو پہنچائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی فنکاری نہیں ہوگی، یہ کوئی کلاکاری نہیں ہوگی، یہ کوئی آرٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیا ہوگا؟ یہ دل کی ایک اخلاص اور ایک دل کی ایک پکار ہوگی، دل کی ایک تڑپ ہوگی. پھر آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ ہمارا لہجہ اچھا بن جائے اور الفاظ بہترین سے بہترین ہوں، اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے الفاظ لے کر آئے جو سامنے والے پر اثر انداز ہوں. ایسا نہیں ہوگا. وہ جو سادہ الفاظ ہوں گے، دل سے نکلتے ہوئے الفاظ، وہی آدمی پر اثر کریں گے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اسی طریقے سے فرمایا گیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ جو ہے کہ اور جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے، جو مومنین ہیں، ان کے لیے اپنے بازو کو نرم رکھیے. یہ نبی سے کہہ کر پوری امت سے کہا جا رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. لوگ دوسروں کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں، اپنے والوں کے لیے بہت خراب ہو جاتے ہیں. دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اپنوں کے دکھ درد میں آدمی بہت کم شامل ہوتا ہے. اس لیے کہ جب آپ اپنوں کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کوئی احسان نہیں کریں گے. اور آدمی کیا چاہتا ہے کہ جب ہم کچھ بھی کریں تو لوگ ہماری تعریف کریں. آپ نے اگر کسی کی مدد کر دی تو آپ کی تمنا یہ ہے کہ پھر وہ آپ کو سلام کرے، وہ آپ کے سامنے جھکا جھکا رہے، وہ آپ کی تعریفیں کرے. یہ دل کے اندر شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے. اور جب آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ کریں گے تو وہ کیسے آپ کا احسان مانیں گے؟ وہ آپ نے کیا تو آپ کا فرض ہے، کرنا ہی چاہیے یہ آپ کو. لہٰذا آدمی دور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ان کے کام نہیں آتا، دوسروں کے کام آتا ہے. تو جو مومنین ہیں، جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ایک گھرانے کی طرح ہیں، ایک گھر کی طرح ہیں. سارے مسلمان ایک گھر کی طرح ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے نرم بن جائے، 2-4 باتیں ان کی برداشت کر لیں، تحمل سے کام لیں. آپ جس کلاس میں پڑھ رہے ہیں یہ کلاس ایک پورا درجہ ہے، یا اسی طریقے سے جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ مدرسے میں رہنے والے، جس محلے میں رہ رہے ہیں وہ محلہ پورا، یہ سب آپسداری کہلاتی ہے. اس کے اندر ہمیشہ ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہیں. اور فرمایا کہ اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو، یعنی نرم بن جاؤ، سخت نہ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. باطل کی بات آ جائے، غلط بات آ جائے تو وہاں پر آپ نرمی نہ دکھائیں، وہاں پر آپ بالکل سخت رہے. نرمی وہاں پر ہے جو برتاؤ میں، دوسروں کے ساتھ معاملات میں، دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں، کسی کے کام آنے میں، غمخواری میں، کسی پر مصیبت آ جائے، مشکلات آ جائے، اس وقت اس کے ساتھ آپ نرمی دکھائیں، اس کے ساتھ کھڑے رہیں، اس کا سپورٹ کریں. جو پیسہ ہو سکے پیسے سے مدد کریں، زبان سے ہو سکے زبان سے تسلی دیں. دوڑ دھوپ کر مدد کرنی ہو تو دوڑ دھوپ کر مدد کریں. کسی کو آمادہ کر دیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، یہ فلاں آدمی بیچارہ بہت پریشان ہے، اس کی مدد کر دیجئے. اس طریقے سے دوڑ دھوپ کر آپ مدد کریں.
اور ہمیشہ جو جماعت ہے، لوگ ہیں، ان کو توڑے نہیں، ان کو جوڑ کے رکھیں۔ اور جوڑتا کب ہے؟ جوڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ جوڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی کے اندر برداشت ہو جائے، تحمل ہو جائے۔ کیونکہ جہاں 100 لوگ ایک ساتھ اگر چلیں گے تو کوئی کسی کو کندھا مار دے گا، کسی کو کوئی دھکا مار دے گا، کوئی جان بوجھ کے مارے گا اور کسی سے غلطی سے لگ جائے گا، ایسا تو ہوگا۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نرمی اختیار کریں، معاف کریں۔ کوئی جان بوجھ کر مار دے اس کو بھی معاف کریں، کسی کا کندھا لگ گیا اس کو بھی معاف کریں۔ تو تحمل اور برداشت جتنا آپ کے اندر ہوگا اتنی ہی زیادہ جوڑ پیدا ہوگا۔ اور فرمایا گیا فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اے نبی آپ تو اتنا کڑ رہے ہیں، آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں، آپ رات اور دن اس فکر میں غلطا و پیچا ہیں، پوری رات آپ پریشان رہتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، آپ کہتے ہیں دن میں کتنی محنت کرتے ہیں، کس قدر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے۔ اگر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ آپ صرف یہ کہیے غلط باتوں سے، آپ یہ کہ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر لوگ آپ کی بات نہیں مانتے فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ میں بری ہوں جو تم کر رہے ہو، یہ جو تم غلط کام کر رہے ہو میں اس میں تمہارا ساتھ دینے والا نہیں، یہ جو تم غلط کام کر رہے ہو میں نے تم کو سمجھا دیا ہے، میں نے تم کو بتا دیا ہے کہ یہ کام غلط ہے، میں تمہارا اس غلط کام میں ساتھ نہیں دوں گا، میں اس سے ہمیشہ دور رہوں گا، اور تم کو اپنے اس اعمال کا حساب اللہ کے ہاں دینا ہے، لہذا تم یہ سوچ کے رکھو کہ تم اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے، یہ تم سوچ کے رکھو۔ تو یہ 3 آیتیں تھیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، انشاءاللہ باقی آیات کا بھی ذکر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔